علماء کرام اکابرین قوم اور خاص طور سے مجلس وحدت مسلمین جنہوں نے اس عظیم شیعہ قومی کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، نصاب کے حوالے سے سلام بھی عرض کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ آج ملت تشیع کے تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کا یہاں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس موضوع کی حساسیت سے آگاہ ہیں اور آپ نے جو قدم اٹھایا ہے اس کی بھرپور تائید اور حمایت کرتے ہیں۔ یہاں پہلے کہا گیا تھا کہ علامہ سید رضی الدین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کا آغاز کیا، اور بھی یہاں باتیں ہوئی ہیں۔ علامہ سید محمد دہلوی صاحب اللہ مقامہ نے اس کا آغاز کیا، پھر علامہ مفتی جعفر حسین صاحب اللہ مقامہ نے شیعہ نصاب کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، عشر کے حوالے سے جو تحریک اسلام آباد میں اٹھائی، جس میں ہمارے ایک نوجوان شاد صاحب کی شہادت بھی شامل ہے۔ پھر علامہ سید ضیاء الدین رضوی صاحب نے اس مسئلے کو اٹھایا اور بھرپور انداز سے اٹھایا، اور جیسے آقائے مصطفی نے اشارہ کیا کہ جناب جس طریقے سے انہوں نے اٹھایا تھا اس کو حمایت ملتی اور بھرپور طریقے سے اسے اٹھایا جاتا تو شاید آج ہمارے سامنے یہ مسائل نہیں آتے۔ خود علامہ ضیاء الدین سے کئی ایک ملاقاتیں رہی ہیں میری، کیونکہ ظاہر تنظیمی حوالے سے ہم ساتھ چلتے تھے، اور ان کو یہ شکایت تھی جناب کہ جو کچھ یہاں سے میں لکھ کر بھیجتا ہوں ہمارے مرکز والے ہی اس میں کاٹ پیٹ کر کے پھر آگے حکومت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یعنی ان کو یہ شکایت تھی کہ مرکز سے مجھے مدد نہیں ملی، تعاون نہیں ملا جو میں چاہتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ جو نکات لکھتے جناب اس کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ ہمارے مطالبات ہیں، تو یہ تو حکومت کے سامنے رکھے تھے، آپ کے سامنے تو نہیں رکھے تھے کہ آپ اس میں کاٹ پیٹ کر کے آگے حکومت کے سامنے پیش کریں۔ تو یہ شکایتیں رہی ہیں، اور اگر بھرپور طریقے سے اس وقت اس کو اٹھایا جاتا اور اس کی حمایت کی جاتی تو آج یہ مسائل نہیں ہوتے۔ بہرحال دیر آیت درست آیت، آج پھر ایک مرتبہ ملت نے اپنی بیداری کا ثبوت دیا ہے، اور خاص طور سے مجلس وحدت المسلمین نے یہ کانفرنس بلائی اور اہتمام کیا اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں صرف ایک بات عرض کروں گا اس سلسلے میں، مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے اس نصاب کے اندر، کیونکہ خود ابھی تقاریر میں یہ بھی بات آئی کہ خود سنی حضرات کو بھی اس نصاب کے اوپر تحفظات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ صرف شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ شیعہ سنی دونوں کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جو حکومت کے مختلف حکومتی شعبوں میں بیٹھے ہوئے وہ افراد جو خارجی ذہنیت رکھتے ہیں، جو اسلام دشمن قوتوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جو ملک میں فرقہ واریت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس فرقہ واریت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، یہ ان کی سازشیں ہیں۔ لہٰذا یہ مطالبہ کرنا چاہیے کسی بھی شعبۂ زندگی میں ہمیں یہ محسوس ہو کہ جناب یہ خارجی ہے اور یہ اس ملک کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو ان آفیسروں کو بے نقاب کرنا چاہیے، تش تش بام کر دینا چاہیے، لوگوں کے سامنے آنا چاہیے کہ جناب یہ سازشیں کون لوگ کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے کون ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ابھی تجویز آئی ہے کہ ایسے علماء کو ہمیں جمع کرنا چاہیے کہ جو مناظرے کے حوالے سے اور ان عقائد کے حوالے سے معلومات رکھتے ہیں اور کچھ کر سکتے ہیں، تو یقیناً ان علماء سے بھی استفادہ کرنا چاہیے۔ زیادہ وقت میں نہیں لیتا، دعا کرتا ہوں اللہ آپ حضرات کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور جو مسائل اور مشکلات